آج میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ۔ معزز ناظرین و سامعین نشا اسلامک چینل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج کی اس نشست میں یہ کوشش کی جائے گی کہ جس عنوان کے تحت جو آج ہمیں کچھ سننا اور سنانا ہے، تو لہٰذا آج کے عنوان کا مقصد ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اور جنات کو کیوں پیدا کیا، تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے، تو انسان کو اللہ کیوں پیدا کیا۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انس اور جنس کو صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیا۔ تو لیعبدون سے مراد بعض بزرگوں نے، بعض مفسرین نے لیعرفون بھی کہا ہے، یعنی کہ انسان کی زندگی کا مقصد معرفت الہی و عبادت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو اللہ اپنی پہچان کرانے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان، اصل میں انسان کو پہلے جانا جائے کہ انسان ہے کون، انسان کی تخلیق کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی، یہ ضروری ہے۔ تو دوستو بزرگوں، سب سے پہلے معلوم کیا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ابو البشر ہیں کہ ان کی تخلیق اللہ اپنے دست قدرت سے جنت میں بنایا۔ جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت کہ ہم نے زمین پر خلیفہ بنانا چاہا، مشورہ کیا، تو بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں ہوئی۔ تو جنت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا سمجھ لو مقام پیدائش ہے جنت، نیٹو پلیس ہے جنت۔ تو اللہ آدم علیہ السلام کو اپنی دست قدرت سے بنایا اور بنا کر، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، بشر، آدم، انسان ہے نا، آدم بھی ہے، انسان بھی ہے، بشر بھی ہے، پھر یہ آدم کون، انسان کون، بشر کون، ہے نا؟ جیسا قرآن نے بھی ایک جگہ کہا لَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو اچھے پیرائے میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن، نیک، اچھے پیرائے پر پیدا کیا۔ پھر آدم کو پیدا کیا۔ آدم کون؟ آدم ہی انسان بنتا ہے، آدم زادی انسان بنتا ہے نا۔ تو آدمی میں، انسان میں فرق ہے۔ آدمی جو آدم ذات کو کہا جائے گا، جو شکل صورت جس کی بنائی گئی ہے آدمی کی، انہیں آدمی ہے، مگر انہیں انسان کا بنتا اس کے اندر چند ممتاز اعلیٰ صفات جب آ جائیں گے، تو ممتاز اعلیٰ صفات کے مجموعے کا نام انسانیت ہے۔ تو آدمی انسان بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ صفات کو اپنایا جائے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ انسیت، انسان سے انسیت، محبت، خلوص، ہمدردی، چاہت جس کے اندر آ جائے تو آدمی جا کے انسان بنتا ہے۔ جب یہ تو غالب نے کہا تھا کہ ممکن نہیں ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا،
تو لہٰذا دوستو بزرگوں انسان ہونا چاہیے. جب مقام انسانیت پر جب نہ گیا تو اس کے اوپر عبادت لازم ہوگی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ آدمی پر نہیں، وہ آدمی جب انسان بنتا ہے تو اس کے اوپر عبادت. تو عبادت کا سیکشن آدمی پر لاگو نہیں ہو رہا ہے تو انسان پر لاگو ہو رہا ہے. جب اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے پھر عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. تو حضور یہ دلیل تو پہلے انسان بننا چاہیے. انسان کے دائرے میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر عبادت معرفت سب سمجھ میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کیوں پیدا کریا اور ایک کائنات کو کیوں پیدا کیا، کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے وہ انسان کے لیے، پوری کائنات جو پیدا کی گئی انسان کے لیے. جو بھی ہر موسم کا پھل ہے، ہوائیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، شمس و قمر، یہ ساری کائنات کی جو بھی نعمتیں اللہ جو بنایا صرف انسان کے لیے. کائنات کو بنایا انسان کے لیے اور انسان کو بنایا اس کی عبادت و معرفت کے لیے. کائنات کو بنایا انسان کے لیے اور انسان کو بنایا عبادت و معرفت الہی کے لیے، ہے نا. تو کائنات کا مقصد انسان کے لیے بنایا گیا. انسان کی زندگی کا مقصد معرفت الہی و عبادت الہی ہے. تو عبادت سے مراد یہ رسم نہیں بولنا کہ خالی 2 رکعت کی بے حضوری کی نماز پڑھے عبادت ہو گئی، روزہ رکھا عبادت. ارے روزہ تو عبادت ہی ہے، نماز عبادت ہی ہے، مگر اصل عبادت کا مقصد چند رسموں کا نام عبادت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ برحق عبادت ہی ہے. پر حقیقی عبادت کیا؟ جو اللہ انسان کو پیدا کیا. اللہ انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے مراد. اب جیسا اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت سنت رسول ہے، تجارت کرنا اس کی تخلیق کے مقصد کے خلاف ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے تو اس کی تخلیق کا مقصد ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا نا. حضور یہ قرآن اس کی تخلیق کا مقصد معرفت و عبادت الہی تھا. پھر ڈاکٹر بننے نکلا، انجینئر بن رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو اس کی زندگی کی تخلیق کے مقاصد نہیں ہے. مگر دوستو ہیں. کیوں؟ ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ حرکت عبادت میں شمار ہوتی ہے جو اللہ رسول کی رضا پر کی جاتی ہے. جس عمل سے، جس فعل سے اللہ رسول اگر راضی ہیں تو عمل وہ فعل عبادت کہا جاتا ہے. تو لہذا دوستو بزرگوں یہ پہلے اچھی طرح سے یاد رکھا جائے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے. تو اللہ ہمیں انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا. کیوں؟ کنت کنزن مخفیاً، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا. فحبتہ، سے اشتیاق ہوا، بالعرفہ، پہچانا جانے کے لیے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی معرفت کے لیے. اللہ اپنی معرفت کرانے کے لیے، پہچان کرانے کے لیے کائنات کو پیدا کیا. اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اسی کائنات میں ڈھونڈ لے، معرفت الہی کو مل جائے گا. کائنات کا ذرہ ذرہ پیغام دے گا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو پورے نظام العمل کائنات کو چلا رہی ہے. تو لہذا دوستو بزرگوں آج ہم اپنے مقصد اصلی سے غافل ہیں. آج ہم اپنے مقصد اصلی سے غافل ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں، بدامنی کا شکار ہیں. کیوں؟ مقصد اصلی سے غافل ہیں، ہے نا. ہم نفس پرست بن گئے ہیں، خدا پرستی نہیں آئی ہے. اس وجہ سے سب کچھ رکھ کے بھی آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں. تو لہذا دوستو بزرگوں اگر ہم پوری طرح سے انسان اگر بنے ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم پہلے ایمان لائیں. ایمان لانے کے بعد حضور سے دین سیکھیں. دین کیا ہے؟ حدیث جبریل مشہور ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امی بشر کی شکل میں، انسان کی شکل میں آئے حضور کے بارگاہ میں. سفید لباس، کالی داڑھی، لیکن 2 زانو حضور کی موجودگی میں بیٹھے.
سرکار سے پوچھنے لگے اسلام کیا ہے؟ حضور نے بتا دیا کرنا ہے نماز روزہ حج زکات، سچ کہا بولے قبول ہے۔ ایمان کیا ہے؟ حضور نے کہا اللہ کو، رسول کو، فرشتوں کو، کتاب تقدیر کو ماننا۔ تو آنے والا بولا تم نے سچ کہا۔ اور آخری سوال انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو اسے دیکھو، دیکھنے کے لیے احسان کہا۔ اس کے بعد جبریل امین چلے گئے تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو وہ آنے والا سائل کون تھا؟ صحابہ حیران تھے، سرکار اس کو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میرا کیسا عجیب سائل ہے، سوال بھی کرتا جواب کی تائید بھی کر لے کے جاتا ہے۔ تو حضور نے کہا دیکھو یہ جبریل امی تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین حکم تم کو، حضور کو سکھانے نہیں، تم کو۔ حضور بول رہے تم کو، تم سے مراد غلامان مصطفیٰ، تم سے مراد صحابہ کرام ہے نا، تم کو تمہارا دین بتانے کے لیے جبریل آئے تھے۔ تو وہ کیا ہے؟ دین بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو دین کسے کہتے ہیں؟ نماز روزہ حج و زکات مکمل دین نہیں ہوتا ہے، دین مکمل اسی وقت ہوتا ہے جس کے اندر یہ تینوں باتیں آ جا حدیث جبریل کی، جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے کہا کہ بھئی اسلام، ایمان، احسان، یہ تینوں چیزیں ملنے کے بعد دین بنتا ہے۔ اگر خالی اسلام پر ظاہری نماز روزے حج پر ہے، ایمان مکمل نہیں لایا تو بھی دیندار نہیں ہے نا، کہیں پہ نماز بھی روزہ بھی پڑھا، اللہ رسول کو مان لیا تو بھی ادھورا مومن ہے، پوری طرح دیندار نہیں بنا۔ تو دیندار بننے کے لیے جسے مانیا ہے اسے دیکھنا ہے، احسان ہے دیکھنا ہے، جسے دیکھے گا تو جبھی تو دین پورا ہوگا۔ تو لہٰذا دین کو بعض نادانوں نے چند رسموں میں جگڑ دیا کہ یہ فلاں کام کرنا ہی دین ہے، مکمل دین نہیں ہے۔ نماز دین ضرور سب کچھ نماز نہیں ہے، نماز کے بعد روزہ سب کچھ نہیں، حج سب کچھ نہیں، زکات سب کچھ، اس کے علاوہ بھی اور کچھ بہت ہے۔ تو دین چند رسموں کا نام نہیں ہے، اور رسمیں ضروری ہے مگر وہ مکمل نہیں ہے۔ تو دین کو مکمل کرنا ہوگا تو اسلام، ایمان اور احسان کو مکمل کرنا ہوگا، جبھی وہ دیندار بنے گا۔ تو آج ہم وراثتی مسلمان ہیں، ہمارے بابا دادا اجداد سے مسلمان بنے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمارے اندر مسلمان پن نہیں آیا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں نظر لا کے دیکھ لیں کہ ہم کیا مومن ہیں، کیا محسن ہیں، کہ مسلمان ہیں، کہاں تک ہم مسلمان ہیں، کہاں تک ہم نے حق ادا کرا دین کا، وہ خود کچھ چیک کر لے سکتے ہیں۔ جیسا نماز روزہ حج زکات اسلام کے ارکان ہیں، نماز تو پڑھ رکھے ہیں، بھلے بے حضوری کی گی با حضوری کی مگر محبوب کی اداؤں کو ادا تو کر رہا ہے، قبول کرنا نہیں کرنا وہ اللہ کی مرضی ہے۔ روزے رکھ رہا، حج کر رہا، زکات دے رہا، سب تو کر رہا ہے، اور ایمان والا بننا چاہیے۔ جب تک ایمان والا نہیں بنتا اسے مکمل عمل کی اجازت نہیں ملتی۔ کیوں؟ نماز روزہ حج کس پر فرض ہے؟ ایمان والے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہا اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہے۔ جب انہیں ایمان کے سیکشن میں آئیں گا تو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو ایمان والا بننا ہی نہیں۔ ایمان والا نماز روزہ حج زکات کو تو مان رہا مگر ایمان مکمل نہیں ہے تو بھی دیندار نہیں بن سکتا۔ تو تیری دینداری کو پورا کرنا ہے تو مکمل ایمان والا بننا چاہیے۔ ایمان والا بننے کے لیے پہلے کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان کیا بول کو لایا؟ اللہ پر ایمان لایا کہ ایمان ہو گیا؟ نہیں، اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے کوئی شرائط ہیں۔ جب تک وہ شرائط پورے نہیں کیے جائیں گے مکمل ایمان والا اللہ پر نہیں ہوگا۔ تو دوستو بزرگوں، ایک تو اللہ سے واقف ہی نہیں ہے، خالی زبان پر اسم ہے مگر اس کا مسمہ کون ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ ذکر تو ضرور کر رہے ہیں مگر مذکور سے ہمیں غافل ہیں۔ تو لہٰذا پہلے ضروری ہے کہ جس کا ہمیں ذکر کرنے جا رکھے ہیں، جس کا اسم ہمیں بول رہے اللہ اسم ہے، اسم ذات ہے، تو لہٰذا اللہ تو ضرور بول رہے ہیں مگر وہ اللہ کس کا نام ہے نا، وہ اللہ کون ہے، کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کو کیا سمجھ کے ایمان لایا، اللہ کو کہاں محدود رکھا، اللہ ہے کہاں، اللہ بولتے کسے، اللہ کا کیا ہے اس کا مرتبہ شان، وہ پہلے جان لینے کے بعد میں ماننا دوسری بات ہے۔ تو پہلے مان لیا جائے اللہ ہے کیا۔ تو دوستو بزرگوں اچھی طرح سے سن لو،
اللہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ نام ہے، اللہ اسم ہے، اس کے مسمى کے تعلق سے سن لو کہ کن سے پہلے شان تنزیہ ہے اس کی، کن سے پہلے شان تنزیہ ہے، کن کے بعد شان تشبیہ ہے نا؟ تو شان تنزیہ شان تشبیہ کا جامع اللہ ہے، شان تنزیہ شان تشبیہ یہ دونوں کا جامع اللہ ہے۔ تو اللہ بولتے پورا خیال آ جانا، قبل کن کا بھی آنا، بعد کن کا بھی آنا، تنزیہ کا بھی آنا، تشبیہ کا بھی آنا، ہے نا؟ تو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا۔ تو خالی کیا ایمان لایا؟ اللہ پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کون ہوتے ہیں؟ جو شدت سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا ہے محبت الہی، اللہ سے محبت ہو، اور اللہ پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا ہے اطاعت الہی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ کی اطاعت بجا لایا جائے، دوسرا تقاضا۔ تیسرا تقاضا ہے توکل اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ تین باتیں، یہ تین تقاضے، یہ تین شرائط ہمارے اندر آئے، ہم نے اس کو مان لیا تو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا پورا ہوا۔ اگر تین میں ایک بات کی بھی کمی ہے تو آمنت باللہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ پر ایمان لانا تو اس سے محبت کرنا، اللہ پر ایمان لانا تو اس کی اطاعت کرنا، اللہ پر ایمان لانا اس کے اوپر بھروسہ کرنا، ہے نا؟ محبت، دنیا کی محبت دل میں بسی ہے، دل کا تعلق، دل کا میلان ہوتا ہے، تو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے لیے تزکیہ نفس میں خواہشات کی قربانی ہوتی ہے، تزکیہ نفس میں ہر چیز کو پاکیزگی کا نام ہوتا ہے، مگر تصفیہ قلب میں اس کا تعلق میلان، رجحان، لگاؤ، دلچسپی سے محبت آتی ہے۔ محبت کا تعلق کسی سے لگاؤ، لگن سے ہوتا ہے، تو دل میں میلان آتا ہے۔ تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ سے محبت کرے، وہ بھی کیسی؟ شدت سے زیادہ، خالی سرسری محبت نہیں، اشد حب للہ، اشد، شدت سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا ہوگا، ہر شے سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرنا ہوگا۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو ایمان کا ایک جز، پہلا تقاضا پورا ہوتا اللہ پر اللہ ایمان لانے کا۔ اگر اللہ کی محبت میں کمی ہے، بیوی بچوں کی محبت غالب آ گئی، دھندے کی محبت غالب آ گئی، مادی چیزوں کی محبت غالب آ گئی، دولت کی، کرسی کی، اقتدار کی حواس آ گئی، تو ایمان کم آ گئے۔ اگر اللہ سے محبت کم ہے تو ایمان آمنت باللہ پورا نہیں ہو۔ دوسرا، اللہ کی اطاعت بجا لانا، اللہ کیا کرو کیا کرنا، کیا نکو کرو کیا نہیں کرنا، ہے نا؟ تو اللہ کے حکم کی بجاوری کرنا، اطاعت فرما برداری کرنا، جبھی اللہ پر ایمان لانا پورا۔ خالی چپکے مان لیا، اس کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے، اس کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، انہیں کس سے حلال بولا وہ نہیں کر رہا، جسے حرام بولا اسے نہیں چھوڑ رہا، پھر اللہ پر ایمان کہاں لایا؟ اللہ پر ایمان لانا تو اللہ کی بات سننا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ کیا جائز بولا وہ کرنا، کیا ناجائز بولا نہیں کرنا، جبھی تو اللہ پر ایمان لانا پورا ہوگا۔ اور تیسرا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، نہ اپنی طاقت پر، نہ اپنے فن پر، نہ اپنے ہنر پر، نہ اپنے خاندان و قبیلے پر، نہ اپنی دولت پر، نہ اپنے علم ادراک پر، نہ اپنے فہم و شعور پر، کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ہر معاملے میں توکل اللہ۔ کیوں؟ علم اللہ دیا، عطا ہے اس کی، عقل اللہ عطا کریا، طاقت، قوت، یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں۔ انسان کا وجود خود عطائی ہے، دیکھتا پن، بولتا پن، سنتا پن، ادراک، فہم، یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں جی۔ تو گویا بھروسہ کرنا اللہ پر، توکل کرنا اللہ پر، ہر معاملے میں توکل اللہ اگر ہوا تو آمنت باللہ پورا ہوتا۔ مگر نہیں لے میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس دولت ہے، میرا اثر و رسوخ ہے، میرے پاس فلاں فلاں ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا تو اللہ پر ایمان لانے کا تیسرا تقاضا ادھورا ہو جائے گا۔ تو لہذا دوستو بزرگوں، لازم ہے انسان بننے کے بعد مومن بننا لازم ہے، دیندار بننے کے لیے لازم ہے اسلام بھی ہو، ایمان بھی ہو،
اور احسان بھی ہو۔ تو لہٰذا دوستو اسلام تو پورا کر رہا ہے، نماز روزہ وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے، سال میں روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صاحب نصاب ہے تو حج بھی کر رہا ہے، یہ سب تو اپنی جگہ برحق ہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت کچھ ہے، وہ ایمان لانا پڑے گا اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، ہے نا، مرنے پر، قیامت پر، تقدیر پر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان مفصل پر مکمل ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان مجمل بھی آتا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جميع احکامہ، اقرار باللسان تصدیق بالقلب کرنا پڑتا ہے۔ ایمان ہے خالی زبان سے اقرار کام نہیں چلے گا، زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی کرنی ہوگی۔ لہذا دوستو بزرگوں، تو معاملہ کیا ہو گیا؟ انسان کو اللہ پیدا کیا معرفت کے لیے اور عبادت الہی کے لیے، اس کے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں پر انہیں غور خوض کرتا رہے۔ دوسرا، آج کل کے دور میں یہ دور مادیت کا دور ہے، میٹیریل جمع کرنے کا دور ہے، سائنٹیفک کا دور ہے، جدید دور ہے، تو لہٰذا بعض لوگ نوجوان طبقہ خصوصی طور پہ مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے، مادیت کا شکار بن رہا ہے، روحانیت مفقود ہے، روحانیت کی طرف رجحانی نہیں ہے، دین کی طرف رجحانی نہیں ہے، اسلام کی طرف راغبی نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوان کو معلوم نہیں کہ دین بنتا کب ہے، اسلام کب پورا ہوتا ہے، ایمان کب پورا ہوتا ہے، احسان کب پورا ہوتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ آج کل کے نوجوان اس سے بہت کوسوں دور ہے۔ قصور وہ نوجوانوں کا نہیں، ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں دین کی تعلیم نہیں دیا، دیندار ہمیں نہیں بنایا۔ اگر اسے پکا دیندار بنایا ہوتا، انہیں ڈاکٹر بن کر بھی دیندار رہتا، انہیں انجینئر بن کے بھی دیندار رہتا۔ آج افسوس ہے کہ جس کو بچپن سے مذہبی تعلیم نہیں ملی، دینی تعلیم نہیں ملی، وہ خالی کانوینٹ میں پڑھتا رہا، صحبت تمام انگریزوں کی رکھا، عیسائیوں کی رکھا، یہودیوں کی رکھا، اہل ہنود کی صحبت میں بڑا ہوا، ڈاکٹر انجینئر بنا، تو اسے افسوس ہوتا ہے، اسے نہ وضو آتا ہے، نہ غسل آتا ہے، نہ جنازے کی نماز پڑھنے کو آتا ہے، نہ ماں باپ کے حق ادا کرنے کا ادا ہے۔ لہذا افسوس ہے کہ لہذا ہمارے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ پوری طرح دیندار ہمیں بنے۔ عبادت میں یہ بھی ایک عبادت ہے، کیا اگر ہم حضور کی حدیث ہے، اگر ہمارے گھر کا پڑوس بھوکا سویا اور ہم کھا کر سوئے تو فرشتے رات بھر سونے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم ہے، پڑوس اپنا ہو یا پرایا، مسلمان ہو یا کافر، پڑوس اگر تمہارا ہے، اگر رات بھر بھوکا سویا تو گویا اس کے اوپر فرشتے بازو گھر والے پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ہم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ تو لہذا دوستو اسلام کا یہ مشن ہے، یہ پیغام ہے نا، قرآن یہی نظام حیات لے کے آیا ہے، مگر افسوس ہمیں جینے کا طریقہ نہیں آیا، ہمیں جینے کا طریقہ نہیں آیا۔ عبادت کے لیے اور معرفت کے لیے پیدا کیا، تو جو چیز جب تک جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، جب تک اپنا کام کرتے رہے گی تو اس کا وقار رہے گا، وزن رہے گا، اگر وہ چیز اپنے کام سے باز آ جائے گی، اپنے مقصد سے غافل ہو جائے گی تو اس کی قدر نہیں ہوگی۔ جیسا کہ دوستو مثال کے طور پہ ہے، گھڑی ہے، گھڑی کو میں اپنے ہاتھ پہ باندھا ہوں، اس کے ہاتھ پہ باندھ رہا ہوں، ٹائم دیکھ رہا ہوں، دیکھ بھال اس کی حفاظت کر رہا ہوں، جب تک یہ ٹائم بتا، جس کو اسی وجہ سے بنایا گیا تاکہ صحیح وقت پہ ٹائم بتائے۔ جب وہ آؤٹ آف آرڈر ہو رہی ہے، وقت پہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہی ہے، فنکشن پوری نہیں کر رہی ہے، ہم اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح جب تک ہم اپنے مقصد اصلی میں حرکت جستجو نہیں کریں گے، عبادت و ریاضت میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے، پھر ہمارا بھی کیا کام ہے، کیوں جی رہا ہے؟ دنیا میں کتنے کے حیوان بھی کھا رہی پی رہی جی رہی، تو ہمیں بھی خالی کھا رہی پی رہی جی رہی تو نہیں چلے گا۔ انسان بن گیا تو پابندیاں ہیں، انسان پر قانون لاگو ہوتا ہے۔ بھئی اللہ درخت کو پیدا کرا، پودے کو، بولا نباتات کو، تو کہیں بھی حرکت نہیں کرنا، تیری جگہ میں تیرے نیچے تیرا غذا پیدا کروں گا۔ تو جھاڑ، درخت، پودا کہیں حرکت نہیں کرتا، بیٹھے جگہ اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، زمین سے وہ کھا رہا ہے۔ جب نباتات سے ترقی کرنے کے بعد جب وہ حیوان بنے گا تو حیوان کو بھی پابندی نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے جو سامنے آیا کھاتا جا، جو ہری گھاس آتے گئی کھاتا جا۔ پھر کیوں؟ تجھے پیٹ بھرنا ہے تو جو بھی پتا ہرا دکھا جو اللہ پیدا کیا وہ تو کھاتا جا، تجھے پابندی نہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، تو جو سامنے آیا کھاتا جا۔ جب
حیوانیت سے ترقی کر کے انسانیت میں جب آ گیا، انسان جب بنا تو اللہ انسان پر قانون لاگو کیا کہ تو پیٹ بھرنے کے لیے ہر چیز نہیں کھا سکتا، حیوان کو پیٹ بھرنے کے لیے ہر چیز کھانے کی اجازت، نباتات کو اس کی غذا کے لیے حرکت کی ضرورت نہیں، حیوان حرکت کر سکتا، اپنی غذا حاصل کر سکتا، پابندی نہیں، جو چاہے کر لے، مگر انسان جب بنا ہے تو ہر چیز نہیں کھا سکتا، کھانے سے پہلے سوچ سمجھ کے کھا، یہ حرام ہے کہ حلال ہے، پیٹ تو بھرنا ہے، تو دائرے انسان میں آ گیا ہے تو تیرے پہ قانون لاگو ہے، وہ کھا جسے اللہ رسول جائز بولے ہیں، وہ مت کھا جسے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، کیوں؟ جب تو انسانیت کے اسٹیج پہ آ گیا تو تیرے پہ قانون لاگو ہو گیا، ہے نا؟ تو نباتات لاکھ کوشش کرے حیوان نہیں بن سکتے، حیوان لاکھ کوشش کرے انسان نہیں بن سکتا، انسان لاکھ کوشش کرے نبی نہیں بن سکتا، انسان لاکھ کوشش کرے نبی نہیں بن سکتا، نبی کسب سے نہیں، حرکت سے نہیں، محنت سے نہیں، یہ تو کیا ہے؟ نبوت فیضان ہے، نبوت وحی عطا ہے نا؟ تو کسب سے نبی نہیں بنتا، فضل سے بنتا، اللہ کے فضل سے نبی بنتا، انسان کتنا بھی ترقی کرے انسان ہی رہے گا مگر نبی نہیں بن سکے گا۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ انسان کو جو پیدا کیا اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تو مادی شے سے نہیں پیدا کرا، مادی شے سے نہیں پیدا کرا، جبکہ قرآن میں ذکر ہے من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے نطفے سے پیدا کیا، من صلصال کالفخار، جیسا کہ کنکناتی ہوئی مٹی سے، ہے نا؟ تو پھر اللہ انسان کو مادی شے سے نہیں پیدا کیا، پھر اللہ انسان کو کس سے پیدا کیا؟ غیر مادی شے، وہ کیا ہے؟ وہ نفخت فی الروح، روح پھونکا انسان پیدا، روح غیر مادی، تو انسان کا وجود، انسان جو بنا غیر مادی شے سے بنا، یہ بھی یاد رکھ لے۔ ارے کہاں تو ایسا ہے کیا؟ بے شک قرآن سے ثبوت، بی بی مریم کنواری، نکاح نہیں، ہے نا؟ حضرت جبریل انسانی شکل میں ہے، بشر کے روپ میں ہے، قریب جانے لگے، بی بی مریم گھبرانے لگی، یہ کون ہے جو قال اجنبی آدمی؟ بولے کہ میں تیرے کو لڑکا عطا کرنے کو آیا ہوں، جبریل بولے۔ تو شکل شباہت میں کون سی آئے؟ بشریت کی، ان کی اصلیت نوری، جبریل کے اصل نوری، فرشتے ملائک نوری، اچھا ان میں غلبہ، ہر فرشتہ نوری ہے مگر ہر ایک کے غلبے الگ الگ ہیں، تو جبریل امی اصل میں نوری ہے، سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہے، مگر ان پر جو غلبہ ہے وہ روحانیت کا، جبریل کا لقب روح الامین، روح الامین، امین امانت دار روح کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام میں روحانیت کا غلبہ تھا، تو آپ بشری تقاضے میں آئے، بشری تقاضے میں ظاہر میں ہے، ظاہر میں بشری تقاضا ہے، باطن میں روحانیت کا غلبہ ہے، باطن میں روحانیت کا غلبہ ہے، جبھی تو حضرت جبریل امین نے توجہ کر دیا، بی بی مریم کے ہاتھ نہیں لگائے، ٹچ نہیں کرے، دور سے توجہ کر دیا۔ توجہ کرنا کیا تھا؟ کہ حضرت مریم میں حمل قرار پایا، تو حمل قرار پایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئی، عیسیٰ روح اللہ، کیوں؟ حضرت جبریل روح الامین، روح کا غلبہ، شکل بشر میں آئے، توجہ کر دیے، تو عیسیٰ میں بھی کیا ہوا؟ ظاہر میں بشری تقاضا، باطن میں روحانیت کا غلبہ۔ تو جبھی تو عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کیوں بنے؟ کہ حضرت جبریل امین روح الامین ہونے کی وجہ سے ادھر توجہ کر دیے، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کا وجود کس سے بنا؟
مائے تقیل جبریلی کا مظہر، مائے تقیل خیال کا، مائے تقیل جبریلی کا مظہر عیسیٰ روح اللہ ہے نا۔ تو عیسیٰ روح اللہ بھی پیدا ہوئے مادی شے سے نہیں، مادی چیز نہیں نا، وہاں نکاح نہیں نا، ہے نا، مادی سے نہیں پیدا ہوئے، پھر کیسے غیر مادی سے پیدا ہوئے؟ کیا حضرت جبریل نے توجہ کر دیا، توجہ، اٹینشن، خیال، یہ مادی نہیں، یہ غیر مادی ہے، تو حضرت جبریل امین نے خالی توجہ کر دیا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہو گئے۔ اسی طرح کہ اللہ انسان کو پیدا کیا معرفت کے لیے اور عبادت کے لیے، اور بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا۔ پوری کائنات کی سب سے حسین و جمیل خوبصورت اگر کوئی شے ہے تو وہ انسان ہے۔ کیوں؟ احسن تقویم کہا، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، انسان سے بڑھ کے بہتر کوئی مخلوق کائنات میں نہیں ہے، اور اسی وجہ سے انہیں اشرف المخلوق ہے، سارے مخلوق میں اشرف ہے۔ مگر یہ بڑی بات ہمارے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں عام مخلوق میں نہیں، عام مخلوق کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اس امت محمدی میں آنے کے لیے اگلے پیغمبروں کی امتوں نے دعائیں مانگا تھا، اور وہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا تو خیر الامت بنا کے بھیجا۔ ہم خیر الامت کیوں بن رکھے ہیں؟ کہ جو اللہ کا حکم ہے اسے نافذ کرانے کے لیے، عمل کرانے کے لیے، تامرون بالمعروف والنہی، یعنی اچھی چیزوں کا حکم اسے عمل میں لانا، بری چیزوں سے اسے روکنا۔ امر و الہی جو ہے نا کہ اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کرانے کی کوشش کرنا، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے روکنا، یہ ہے خیر الامت کا کام، ہے نا۔ تامرونا کیا عمل کرانا پڑتا، اللہ کے حکم کی تکمیل تعمیل کرنا پڑتا ہے نا۔ اور جو برائیاں ہیں، جو اللہ رسول کے خلاف ہیں، اللہ رسول کو دور کرنے والی جو چیزیں ہیں، اس سے عن المنکر دور کرا دینا، انکار کرا دینا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ نام کو خیر الامت بن کو بیٹھا، نسبت سے تو خیر الامت ہے، مگر کام اللہ رسول کے پوری نہیں کریا، تیندہ نہیں بنا، پھر اللہ کو بھی کیا منہ دکھائے گا، حضور کو بھی کیا منہ دکھائے گا۔ اللہ رسول کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں اللہ ہم نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، اتنا بڑا عہدہ دیا کہ تو خیر الامت ہے، اور امت خیر نہیں، امت محمدی خیر ہے۔ تو ہمیں خیر کے کام آج کرنا، نیکی کی طرف بلانا، برائی کی طرف روکنا، برائی کی طرف جانے والے کو روکنا، اچھے کاموں کے لیے بلانا، ہے نا۔ یہ کام ہے امت محمدیہ کا۔ یہ بھی ایک فرض ہے کہ اچھے کاموں کی تعلیم بھی دیں، اچھے کاموں کی تائید بھی کریں، اچھے کاموں کے لیے بلائیں۔ تو دوستو بزرگوں، کہ انسان اپنے مقصد سے غافل ہونے کی وجہ سے پریشان ہے نا۔ کرنا کیا ہے صاحب؟ یہ کرنا با 24 گھنٹہ میں چند گھنٹے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے، چند گھنٹے کمانے کھانے کے لیے، چند گھنٹے سونے کے لیے، ہے نا۔ بانٹ لے، اس میں 24 گھنٹے کی ٹائمنگ بانٹ لے، ٹائم ٹیبل بنا لے، اتنے گھنٹے میں ڈیوٹی کرتا ہوں، اتنے گھنٹے میں اللہ کی یاد میں رہتا ہوں، دین کے کام کرتا ہوں، اتنے گھنٹے آرام کرتا ہوں، تو بولیں گے واقعی انسان ہے بھی، اسے جینے کا مزہ رہے گا زندگی میں۔ 24 گھنٹے کمانے میں 6 حوان کی طرح دن بھر کمایا، تھک کو آ کو سویا، صبح اٹھا پھر بھاگ گیا، رات آئے پھر سو گیا، خالی کما رہا، کھا رہا، سو رہا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ کما ضرور کما، اسلام کمانے کا منکر نے، ضرور کما، حلال طریقے سے کما، حلال طریقے سے خرچ کر لے۔ کیوں؟ اللہ یہ پوچھے گا کہ میں تجھے اتنا سب کچھ دیا تھا، تو کہاں خرچ کریا؟ پوچھے گا، آمدنی کے ذرائع بھی پوچھے گا، خرچ کے ذرائع بھی پوچھے گا۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، ہم اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، گزشتہ مہینہ ہم اللہ کی ہے نا احتیاط کی پابندی کر رہے تھے، آدھی رات کو اٹھ رہے تھے، سحری کر رہے تھے، ہے نہیں، افطاری بھی کر رہے تھے، ٹائم پہ قرآن پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، نمازاں۔ تو رمضان کا پورا مہینہ ہم نے اپنی بندگی کا ثبوت دے دیا، ہے نا، ہمارے مقصدی زندگی پورا کرنے کے ذرائع بنا دیے۔ ٹائم ٹو ٹائم نماز، اذان سے پہلے مسجد میں آباد، ٹائم کو آدھی رات کو اٹھنا،
سحری کرنا ہے نا، افطاری کرنا، تراویح پڑھنا، قرآن پڑھنا پوری طرح پابند ہو گئے تھے۔ اللہ ہم پہ روز اس وجہ سے فرض کرا تھا، رمضان کا من اس وجہ سے کرا تھا تاکہ جو خوف خدا رمضان کے مہینے میں آیا وہ سال کے 11 مہینے بھی رہے، کیونکہ ہمارا دشمن شیطان کھلا دشمن ہے، وہ ہر طرح کوشش کرتا ہے، ہمارے خون کے ہر رگ و پے میں دوڑ رہا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو اللہ کے ہاں سے غافل کر دے، دین سے غافل کر دے، دینداری سے دور رکھیں، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ مگر دوستو بزرگوں، ہمارا فرض ہے کہ جیسا رمضان میں خوف خدا تھا اسی طرح یہ 11 مہینے بھی خوف خدا ہمارے اندر آ جائیں، جبھی تو ہم خیر الامت بننے کے قابل بنیں گے کہ نماز ٹائم پر نماز، نیاز کے ٹائم پر نیاز، جو کام جس وقت پہ کرنا وہ حقوق ادا کرنا پڑے گا، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اڑوس پڑوس کے حقوق، اللہ کے حقوق، یہ تمام حقوق ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنا، حقوق اللہ بھی پورا کرنا، جبھی تو مکمل دیندار بنے گا، ہے نا۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نشا اسلامک ہے نا چینل والے نے رمضان مہینہ بھر تک بھی انہوں نے دین کے اسلام کی خدمت کی، پوری رات سحری تک بھی بچوں کو بلا کے نعتوں کو پروگرام رکھا تاکہ لوگوں کے اندر دینداری آ جائے، عشق رسول آ جائے۔ عشق رسول ایمان کی جان ہے، ان کی بڑی محنت ہے کہ نئے نعت خواں حضرات کو دور دراز سے بلا کر رات بھر محفلیں سجایا، رات بھر دین کی طرف راغب کرانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فقیر کو بھی مدعو کیا تھا، 2-3 مرتبہ ڈائریکٹ لوئی بھی ہوتا گیا، ڈائریکٹ براہ راست مجھ سے سوالات بھی لوگوں نے پوچھا، تو کہ رمضان بھر میں دین ہی دین نظر آ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، نشا اسلامک ٹی وی کے زائرین، ناظرین اور دوسرے کیا ہے سامعین، اب تمام سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو جذبہ ہم نا رمضان میں تھا الحمدللہ اس سے سال بھر قائم رکھا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اسلامی نشا اسلامک چینل کو ضرور دیکھتے رہیے گا تاکہ تمہارے اندر دینداری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بزرگوں کے اقوال، احوال، قرآن کے تفسیریں، قرآن کی باتیں، ٹائم ٹو ٹائم واقعات اور صحابہ کرام کے کیفیات، صحابہ کرام کی ہسٹری، معلومات، ہر پہلو پر جو نشا اسلامک کے جو چیئرمین ہیں مرزا کریم بیگ صاحب حت الامکان کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جہاں تک سے وہاں تک، جیسے اور بھی ٹی وی والے ہیں خالی رمضان کے تک اسلامی 2-3 پروگرام کرا دیتے ہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ایک سال بھر تک اسلامی ہی کام کر رہے ہیں اور نام بھی رکھے ہیں نشا اسلامک چینل۔ تو اس میں غیر اسلامی نہ باتیں ہوں گے، نہ غیر اسلامی کوئی واقعات ہوں گے، نہ غیر اسلامی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوگا، یہ پوری کی پورا یہ جو چل رہا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے، دینداری کے لیے، للہیت کے لیے یہ مشن چل رہا ہے۔ اللہ جس کو جو سہولت دے، جو طاقت دے، وہ دین کے لیے خرچ کرے۔ اللہ ہم نہ بولنے کی طاقت دیا، ہم اللہ واسطہ ضرور بولیں گے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیا، دولت خرچ کر کے دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ نشا اسلامک والوں کے لیے بھی دعائیں کریں تاکہ انہوں نے فری میں، مفت میں یہاں پر بلا کر رات دن کوشش کر رکھی گئی تاکہ لوگوں کے شعور میں دینداری آ جائے، لوگوں میں اسلامی جذبہ آ جائے، لوگوں میں بیداری آ کر اللہ رسول کی معرفت کا جذبہ بھی آ جائے۔ تو لہٰذا ان کا یہ مشن ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا، للہ بول رہا ہوں، اللہ کے رسول کے واسطے سے بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں بھی بیان کرتے آپ بھی سن رکھے گئے۔ نشا اسلامک چینل کو آپ ضرور دیکھتے رہیں، بزرگوں کے، علماء کرام کے، مفسرین کے واقعات کو بھی سنتے رہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اور ہمارا مقصد اصلی جو زندگی کا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انس و جنس کو معرفت الہی، عبادت الہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وہ عبادت خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ ان تمام کو سیکھنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، اپنے مقصد اصلی کو پورا کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ اسلامی نشا اسلامک چینل کے پروگراموں کو دیکھتے رہے، ان کے قریب ہو جائے۔ اگر ایسی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں بھی آ رہے، ڈائریکٹ آ کر یہ چیئرمین جو ہیں کریم بیگ صاحب سے رجوع ہو سکتے ہیں کہ فلاں مولانا فلاں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کے تھرو سے تمہیں جو مولانا کا بیان سن رہے ہیں ان سے مل سکتے ہیں، مل کے اپنے ایمان کو تازہ کر لے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے جیسا رمضان کا مہینہ بھر تک ہم دینداری میں گزارے اور زندگی بھر بھی اسی دینداری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کا ہم پایا ہوں، آج میں